ذرا سوچئے کیا ہوتا ہے جب دو بڑی عالمی طاقتیں جنگ کے بالکل دہانے پر کھڑی ہوں اور ان کے درمیان امن کا واحد راستہ ایک ایسے ملک کے ہاتھ میں ہو جس کی کسی کو امید ہی نہ ہو۔ آج ہم امریکہ اور ایران کے بیچ چلنے والی ایک خفیہ سفارت کاری کی گہرائی میں اتریں گے اور دیکھیں گے کہ پاکستان نے اس خطرناک کھیل میں آخر کیا کردار ادا کیا۔ تصور کیجئے یہ سال 2026 کا آغاز ہے۔ پوری دنیا کی نظریں مشرق وسطیٰ پر جمی ہوئی ہیں، جہاں امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی بالکل عروج پر ہے۔ حالات اتنے نازک ہیں کہ ایک چھوٹی سی غلط فہمی بھی ایک عالمی جنگ کا شعلہ بھڑکا سکتی تھی، جس کے نتائج سوچ کر بھی خوف آتا ہے۔ تو سوال یہ تھا کہ اس بڑھتی ہوئی آگ کو آخر بجھائے گا کون؟ جب بڑی طاقتیں ایک دوسرے سے بات تک کرنے کو تیار نہ ہوں تو کون آگے بڑھ کر یہ ثالثی کا کردار ادا کرے گا؟ اس کا جواب، جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے، سب کے لیے کافی حیران کن تھا۔ سب کی نظریں تو روایتی عالمی ثالثوں پر تھیں، لیکن پردے کے پیچھے ایک ایسا ملک حرکت میں آ رہا تھا جس کی شاید کسی کو امید نہیں تھی۔ ایک ایسا ملک جو خود اپنے اندرونی چیلنجز سے لڑ رہا تھا، لیکن جس کی جغرافیائی اور تاریخی حیثیت نے اسے اس کردار کے لیے بالکل منفرد بنا دیا تھا۔ جی ہاں، یہ تھا پاکستان۔ تو پاکستان نے یہ پل آخر بنایا کیسے؟ اسلام آباد، واشنگٹن اور تہران کے درمیان ایک خفیہ پیغام پہنچانے والا بن گیا۔ اور یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا، یہ ایک انتہائی نازک مشن تھا جہاں ایک لفظ کی بھی غلطی پوری کی پوری کوشش کو ناکام بنا سکتی تھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس خفیہ پیغام میں آخر تھا کیا؟ واشنگٹن نے جو 15 نکاتی منصوبہ پیش کیا وہ سفارت کاری کی ایک بہت پرانی اور آزمودہ حکمت عملی پر مبنی تھا، جسے ہم کہتے ہیں چھڑی اور گاجر، یعنی ایک طرف سخت مطالبات تو دوسری طرف بڑی پرکشش پیشکشی۔ آئیے اس سودے بازی کو ذرا اور قریب سے دیکھتے ہیں۔ اس سلائیڈ پر صاف نظر آ رہا ہے کہ امریکہ کیا مانگ رہا تھا اور بدلے میں کیا دینے کو تیار تھا۔ ایک طرف ایران سے یہ مطالبہ تھا کہ وہ اپنا جوہری پروگرام مکمل طور پر ختم کر دے اور خطے میں اپنے پراکسیز کی حمایت بھی بند کر دے۔ دوسری طرف امریکہ اقتصادی پابندیاں ہٹانے اور ایران کو دوبارہ عالمی معیشت کا حصہ بنانے کا وعدہ کر رہا تھا۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیل تھی جس کے دونوں طرف بہت کچھ داؤ پر لگا ہوا تھا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر ذہن میں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، آخر اتنے سارے ممالک میں سے امریکہ نے اس نازک کام کے لیے پاکستان کا انتخاب کیوں کیا؟ اس کی کئی اہم اسٹریٹجک وجوہات ہیں۔ جیسا کہ یہاں نظر آ رہا ہے، پاکستان کی ایران کے ساتھ 900 کلومیٹر لمبی سرحد ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پڑوس میں کسی بھی قسم کی گڑبڑ کا سیدھا اثر پاکستان پر پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے امریکہ اور ایران دونوں کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں، جو اسے ایک بہت ہی منفرد پوزیشن میں لے آتا ہے۔ اور ظاہر ہے، جنگ کی صورت میں تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتیں پاکستان کی اپنی کمزور معیشت کے لیے تباہ کن ہوتی۔ لیکن کیا کہانی صرف اتنی ہی ہے؟ کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ تو صرف وہ تصویر ہے جو سب کو دکھائی جا رہی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ پردے کے پیچھے کچھ ایسے تلخ سوالات ہیں جن کا جواب کوئی نہیں دے رہا، اور یہی سوالات اس کہانی کو اور بھی زیادہ پیچیدہ بنا دیتے ہیں۔ اور یہ ہیں وہ چھپتے ہوئے سوالات۔ کیا یہ ثالثی پاکستان کے اگلے IMF قرض کی کوئی شرط تھی؟ یا پھر یہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن پر ایک خفیہ ڈیل کا حصہ تھا؟ یا شاید یہ سب خطے میں اپنے حریف بھارت کو پیچھے چھوڑنے کی ایک بہت بڑی جیوپولیٹیکل چال تھی؟ یہ سوالات بتاتے ہیں کہ اس اقدام کے پیچھے امن کی خواہش کے ساتھ ساتھ شاید معاشی مجبوریاں اور بڑے اسٹریٹجک عزائم بھی شامل تھے۔ لیکن جب اتنے سارے مفادات داؤ پر لگے ہوں تو خطرات بھی اتنے ہی بڑے ہوتے ہیں۔ پاکستان کے لیے یہ کردار ایک دو دھاری تلوار جیسا تھا، جس کا ایک بھی غلط وار خود اسی کو گہرا زخم دے سکتا تھا۔ جیسا کہ ذرائع کہتے ہیں، یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں بلکہ کانٹوں بھرا راستہ تھا۔ یہ ایک ایسی سفارتی رسہ کشی تھی جہاں توازن بگڑنے کا مطلب صرف ناکامی نہیں بلکہ تباہی ہو سکتا تھا۔ اور وہ تباہی کیسی ہو سکتی تھی؟ ذرا سوچئے، اگر امریکہ ڈیل سے پیچھے ہٹ جاتا تو ایران کا سارا غصہ سیدھا پاکستان پر اترتا، اور اگر ایران اپنا وعدہ توڑ دیتا تو امریکی پابندیوں کا عذاب پاکستان کی نازک معیشت کو تباہ کر سکتا تھا۔ مطلب ہر طرف کھائی ہی کھائی تھی۔ اور یہ خطرات صرف خیالی نہیں تھے۔ دنیا بھر کے بہت سے ماہرین اس پورے مشن پر گہرے شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے تھے۔
یہاں تک کہ ایک امریکی دفاعی تجزیہ کار نے تو پاکستان کے اس کردار کو مضحکہ خیز یعنی ریڈیکولس اور ناقابل عمل قرار دے دیا تھا۔ تو ان تمام امیدوں، خطرات اور شکوک و شبہات کے بعد ہم اس ایک حتمی سوال پر آ پہنچتے ہیں جو اس پوری کہانی کا اصل نچوڑ ہے۔ یہ ایک امن مشن تھا یا پھر ایک خطرناک جال؟ آخر میں سوال یہی ہے کہ کیا پاکستان کا بنایا ہوا یہ پل واقعی امن کی منزل تک پہنچائے گا، یا یہ دو طاقتور دشمنوں کی جنگ کے بوجھ تلے خود ہی ٹوٹ کر بکھر جائے گا؟ اس کا جواب تو آنے والا وقت ہی دے گا، لیکن پوری دنیا سانس روکے دیکھ رہی ہے۔